اگر جنتوں نے اس کو بھی نبی مان لیا، اس پر ایمان لائے، جب یہ اپنے آپ کو اس میں مضبوط کر لیا تو اس نے حضور علیہ السلام کو ایک خط لکھا۔ خط کے اندر کیا لکھتا ہے؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آخری ایام ہیں، آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، آپ مجھے نبی بنا جائیں۔ اگر آپ مجھے نبی نہیں بنانا چاہتے تو اس طرح کریں، آدھا عرب تمہارا آدھا میرا، آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی، آدھے علاقے پر تمہاری حکمرانی اور آدھے پر میری حکمرانی۔ اس نے خط بھیجا حضور علیہ السلام کو۔ اللہ کے نبی نے خط دیکھا، پڑھا، آپ نے لکھوایا اوپر انت کذاب، کہ تو جھوٹا ہے، کذاب بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں دجال، یعنی بہت بڑا جھوٹا ہے۔ آپ نے خط پر یہ لکھوایا اور خط بند کر کے ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ مسلمہ کذاب تک پہنچا دو۔ صحابی کون ہے؟ 19 سال کا نوجوان ہے، حبیب بن زید کا نام ہے، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس یہ کھجوریں بیچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو وہ خط دیا اور فرمایا جاؤ مسلمہ کذاب تک پہنچا دو۔ یہ صحابی رسول اللہ، انہیں نہیں پتا اندر کیا لکھا، اللہ کے نبی نے کیا لکھا انہیں نہیں پتا۔ حضرت حبیب بن زید لے کر جب اس کے دربار میں پہنچے، مسلمہ کذاب کے دربار میں ہزاروں لوگ اس کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، جب اس نے کھولا دیکھا تو لکھا ہوا تھا انت کذاب، تو جھوٹا ہے، مکار ہے۔ جیسے غصہ آیا، اس نے حبیب بن زید سے کہا تو میری نبوت کی صداقت کا اعلان کر، کہ تو میری نبوت کا اقرار کر۔ تو حضرت زید نے کہا جس کو اللہ کے نبی نے جھوٹا کہہ دیا میں کیسے اس کو نبی مانتا۔ اس نے پھر ڈرایا دھمکایا، کہا میری نبوت کا اعلان کر، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت زید نے کہا مجھے تیری باتیں ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے پھر سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت زید نے پھر فرمایا مجھے تیری سمجھ نہیں آئی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا جائے۔ حضرت زید کی حبیب بن زید 19 سال کا نوجوان، انگلیاں کاٹی گئی صحابی رسول کی۔ پھر پوچھا گیا بتاؤ کیا تو گواہی دیتا ہے مسلمہ کذاب ہی اللہ کا نبی ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری سمجھ نہیں آ رہی۔ صحابی نے فرمایا اچھا اس کی یہاں سے کوہنی سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا تیری سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ آپ کا ایمان بڑھتا گیا، آپ کا یہاں سے بازو کاٹ دیا گیا، آپ نے پھر انکار کر دیا، دوسرا ہاتھ انگلیاں کاٹی، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پوچھا گیا کیا گواہی دیتی ہو میری نبوت کی؟ فرمایا نہیں تجھے پہچانتا ہی کوئی نہیں۔ ہاتھ پورا بازو کاٹ دیا، پھر بھی انکار کیا صحابی رسول نے۔ فرمایا اس کا پاؤں کاٹ دیا۔
اس نے کہا اس کو پکڑو، اس کو پکڑ کر آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اس نے بدبخت نے کہا اس کو پکڑ کر دہتے ہوئے تیل کے اندر گرا دیا جائے۔ آگ کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا یا تیل کے اندر پھینک کر پھر پوچھا گیا بتاؤ ہم میری نبوت کا اقرار کرتے ہو؟ لیکن حضرت حبیب بن زید ہے پھر وہی الفاظ کہے کہ نہیں نہیں، میں حضور کو آخری نبی مان چکا ہوں، میں تجھے دجال کا مان سکتا ہوں، کذاب کا مان سکتا ہوں، جھوٹا کا مان سکتا ہوں، لیکن تجھے نبی نہیں۔ آپ نے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ ادھر ان کی والدہ کو خبر پہنچی، ان میں ہمارا ان کی والدہ کا نام ہے۔ کسی نے کہا تیرے بیٹے کو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے شہید کر دیا ہے، تجھے تکلیف پہنچی، تجھے افسوس ہے؟ تمہارے کہا واللہ اللہ کی قسم میں نے اپنے بیٹے کو دودھ ہی اس دن کے لیے پلایا تھا کہ میرا بیٹا جوان ہو کر اپنے نبی کی حرمت ہوگا۔ یہ تھی اس وقت کی مائیں۔ آج کی ماں کہتی ہے حالات خراب ہے، ختم نبوت کی ریلی پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گولیاں چل جائیں گی، حکومت پکڑ لے گی۔ اور ایک وہ ماں تھی بیٹا قربان کر کے کہہ رہی ہے کہ بیٹے کو دودھ ہی اس لیے پلایا تھا کہ ایک دن حضور کے نام پر ملے۔ پھر اس کے لیے حضور کی وفات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، آپ نے اعلان کیا اس بدبخت کو سر گرم کیا جائے، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے۔ صحابہ کرام جنگ جوانوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس جنگ کے اندر اتنے صحابہ شہید ہوئے، آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اتنے صحابہ نہیں شہید ہوئے اتنے صرف اس ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اس جنگ کے اندر وہی ہمارا جب حضرت ابوبکر صدیق نے قافلہ تیار کر دیا جنگ کا، ہمارا آ گئی کہتی میں نے بھی جنگ کے اندر شریک ہوں۔ یہ ایک عورت کا جذبہ تھا۔ آپ نے فرمایا آپ عورت ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، میں نے خدا کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جس شخص نے میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں۔ اور ان کا بیٹا عبداللہ دوسرا، حبیب بن زید تو شہید ہو گئے، دوسرا بیٹا ان کا ساتھ جنگ کے اندر شریک ہوا اور یہ بھی جنگ کے اندر شریک ہوئی۔ اور جب یہ جنگ کے اندر اس جگہ تک پہنچی، انہوں نے پوچھا، جب جنگ شروع ہوئی تو اس عورت نے پوچھا کسی مسلمان سے کہ بتاؤ مسلمہ کذاب کدھر ہے؟ اس کو بتایا گیا، یہ فرماتی ہے کہ جب میں گئی تو میرے ہاتھ پر اس کے کسی ماننے والے نے تلوار چلائی اور میرا ہاتھ کٹ گیا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی اس چیز کی، میں باپ کی اس کی طرف گئی۔ اور فرماتی ہے مسلمہ کذاب پر پہنچتے پہنچتے میری پشت پر گیانہ نشانات تلوار کے پڑ چکے تھے۔ اور یہ ایک عورت کا جذبہ، جب وہ پہنچی تو دیکھا انہی کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے ساتھ اپنی تلوار کو صاف کر رہے ہیں اور مسلمہ کذاب وہاں پر مرا پڑا اور فرمانے لگے اقاتلہ، کیا تو نے اس کو قتل کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اسی وقت آپ سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری اولاد کو یہ توفیق بخشی، اگر مجھے نہیں بخشی میری اولاد کو یہ توفیق بخشی ہے کہ میرے نبی کی نبوت کا جو منکر ہے، جو میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو میرے بیٹے نے قتل کیا۔ اگرچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے وحشی بن حرب نے قتل کیا، باہر کیا ایک روایت کے اندر یہی آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے قتل کیا۔ باہر کیا صحابہ کرام نے ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ جب بھی کسی نے یہ اعلان کیا تو صحابہ نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ آج نہ تو مسلمہ کذاب کا فتنہ موجود ہے، نہ اسود عنسی کا موجود، نہ طلیحہ کا اور نہ ہی سجاد کا۔ آج وہی فتنہ کسی اور شکل میں پاکستان کے اندر موجود ہے اور جسے فتنہ مرضیت کہا جاتا ہے، فتنہ قادیانیت کہا جاتا ہے۔ یہ فتنہ آج پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یہ لوگ ایک شخص کو جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، ہندوستان کا ضلع گرداسپور کا ایک علاقہ جس کا نام قادیان کا پان کا رہنے والا یہ بدبخت 1901 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کچھ لوگوں نے اس کو نبی مان لیا
اور اس کو تیار کیا تھا انگریز نے. انگریز کی اس وقت دور حکومت تھا ہندوستان کے اوپر. مختصراً یہ کہ جب پاکستان ماضی وجود کے اندر آیا تو کچھ مرزئی ہندوستان سے پاکستان کے علاقے رقبہ کے اندر آئی, جس کو ہم چناب نگر کہتے ہیں. وہاں پر یہ لوگ آئے اور پاکستان کے اندر یہ لوگوں کو قادیانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 1953 کے اندر ان کے خلاف تحریک چلی, ختم نبوت کی تحریک, جس کے اندر 10,000 مسلمان شہید ہوئے. 1974 کے اندر 7 ستمبر کو اس گروہ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دیا. اب پاکستان کے قانون کے مطابق یہ مرزئی یا احمدی گروپ ہے ان کا, اور ایک مرزئی گروپ ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق یہ لوگ غیر مسلم ہیں, یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, یہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اسلام کا کسی بھی طریقے سے یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے ملک کے اندر سرگرم ہے اور مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری گلیوں کے اندر, ہمارے بازاروں کے اندر, ہماری مارکیٹوں کے اندر, ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر, ہمارے دیگر سرکاری یا سول اداروں کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو قادیانی کرتے ہیں, اپنا لٹریچر جو ہے نا یہ پھیلاتے ہیں. پاکستان کے قانون کے تحت یہ اپنا لٹریچر بھی نہیں شائع کرتے. تو یہ سارے کام لوگ کر رہے ہیں. اس طرح کی کارگزاریاں بھی آئی کہ یہ بدبخت ان کی لڑکیوں نے مسلمان لڑکوں کو پھسلا کر ان سے شادی کی. بعد میں پتہ چلا یہ لڑکی تو قادیانی ہے. ان کے لڑکے اس طرح کرتے ہیں, مسلمان لڑکیوں کو ورگلاتے ہیں, محبت کی جھوٹی پنگے بڑھاتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں اور پھر انہیں قادیانی مذہب کی دعوت دیتے ہیں. تو ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے ان کا تعاقب کیا جائے, اسلام کا قانون یہ کہتا ہے ان کا تعاقب کیا جائے. تو ہم نے ان سے بچنا ہے. ہماری کیا ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری, میں مسجد کا امام ہوں, میں خطیب ہوں, اگر میری ذمہ داری ہے میں اپنے تمام نمازیوں کو بتاؤں ختم نبوت کا عقیدے کا مطلب کیا ہے, میں قادیانیوں کے بارے میں ان کو بتاؤں. اگر میں اسکول ٹیچر ہوں, میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت سے آگاہ کروں. اگر میں کسی فیکٹری کا مالک ہوں, میرے ماتحت جو کام کرتے ہیں, میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ ختم نبوت کیا ہے. 7 ستمبر مہینہ ستمبر کا چل رہا ہے, جس طرح ہم دوسرے دن مناتے ہیں, 14 اگست مناتے ہیں, 6 ستمبر ہم نے منایا یوم دفاع کے نام سے, اسی طرح ہم 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت کے نام سے منائے. اس دن کسی عالم دین کو اپنی فیکٹری میں لا کر اپنے جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں ان کو بتائیں ختم نبوت کیا ہے. آپ اگر کسی فیکٹری میں ملازم ہیں تو اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو بتائیں ختم نبوت. الغرض ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ختم نبوت کا مجاہد بنے. پہلے ہماری ذمہ داری کہ ہم نے ختم نبوت کو اتنا عام کر دینا ہے کہ یا تو یہ توبہ طائب ہو کر سچے مسلمان ہو جائے یا یہ کسی مسلمان کو قادیانی نہ کرے. دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان کا ہر قسم کا بائیکاٹ کریں. ان کی جو پروڈکٹ ہے, جتنی بھی اشیاء فروخت کرتے ہیں, ان سے بائیکاٹ کیا جائے. شیزان کی کمپنی, ان کی اور بھی بہت ساری کمپنیاں, اگر آپ لٹریچر لینا اور رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کو سارا لٹریچر ان کے متعلق مل جائے گا. جو جو ان کی کمپنیاں ان کے متعلق بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. تو ان کا ہر قسم کا آپ نے بائیکاٹ کرنا. یاد رکھیے یہ جتنی بھی ان کی کمپنیاں نا بڑی بڑی, یہ باقاعدہ اپنی پراپرٹی ایک مخصوص حصہ اس رقبہ کے اندر پہنچاتی ہے اور یہ پیسہ استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف. فیصلہ آباد کا ایک واقعہ ہے, ایک کالج کے اندر کچھ قادیانی پڑھتے تھے اور انہیں سپورٹ ہوتی تھی رقبہ سے اور لندن سے پیسے دیے جاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک جو ہے نا ایک پمفلٹ ان کے پاس ہوتا تھا, اس پر یہ لکھا ہوتا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ قادیانی بھی اللہ کے نبی. اس طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں, یعنی ختم نبوت کا انکار کروایا جاتا. کیا کرتے تھے وہ لوگوں کو بدلاتے, نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو, اور کہتے تم یہاں پر سگنیچر کر دو, ہم تمہیں 20,000 یا 30,000 روپیہ.
اس طرح لوگوں کا ایمان یہ خرید رہے ہیں اور ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے ان کا تعاقب کر ہر قسم میں ان سے بائیکاٹ کر. بعض لوگ کہتے ہیں چلو ان سے آپ کہتے ہیں اپنی چیزیں نہ استعمال کرو. عیسائیوں کے بھی تو آپ کرتے ہیں, یہودیوں کے بھی کرتے ہیں, ہندوؤں کے بھی کرتے ہیں. جتنا امپورٹ کا مال ہمارے ملک کے اندر سارا یہ غیر مسلموں کا آتا ہے, تو وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ان سے آپ منع کیوں کرتے؟ تو اس کا جواب اس کو لیکن دنیا کا قانون یہ ہے, ایک کمپنی جو کسی بھی ملک کے اندر رجسٹرڈ ہو وہ اپنا مال اپنے لوگوں اپنے اسٹیمپ کے ذریعے بیچتی ہے, اس کو اختیار ہوتا ہے. کوئی دوسری کمپنی اپنا مال اپنا مٹیریل دوسری کمپنی کا لوگو استعمال, مثال کے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں کوک فیکٹری ہے, یہ عالمی فیکٹری ہے, جو کمپنی ہے, یہ اپنا سامان فروخت کرتے ہیں پوری دنیا میں. اگر گورنمنٹ بیکری والے گورنمنٹ بوتل والے اپنی بوتل پر کوک فیکٹری والوں کا لوگو لگا لے, ان کا اسٹیمپ لگا کر بیچے, تو قانون یہ کہتا ہے کہ کوک فیکٹری کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا ہے. قانون یہ جرم کیا گورنمنٹ فیکٹری کہ لوگو کسی کا استعمال کیا, اسٹیمپ کسی کا استعمال کیا اور پروڈکٹ اپنی بیچ رہا ہے, سامان اپنا فروخت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ حال ہے قادیانیوں کا. قادیانی گند بنا کر اپنا بیچتے ہیں, یعنی یہ ایک الگ مذہب ہے جو اللہ کے نبی کے بعد بھی کسی کو نبی مانتے ہیں, جو اسلام مسلمان نہیں ہے, یہ ہے کافر, یہ ہے قادیانی, لیکن یہ اسٹیپ لگاتے ہیں اسلام کا. یہ دنیا کو بتاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم سارا, لیکن اندر ان کے اندر خواص یہ بڑی ہوئی ہے کہ قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی کا نام آتا ہے اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد قادیانی مضمون لیتے ہیں. تو دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک رجسٹرڈ کمپنی کا لوگو استعمال کرتے ہیں تو وہ کمپنی یہ حق رکھتی ہے آپ کے خلاف کارروائی کرے اور آپ کی کمپنی کو بین کروائے. تو ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ کافر غیر مسلم جو ہے قادیانی استعمال, قادیانی جو ہے یہ ہمارا اسلام کا اسٹیمپ استعمال کر کے اسلام کا لوگو استعمال کر کے ہم قادیانیت کو فروغ دیں, اور یہ کسی بھی طرح نہ قانون کے اعتبار سے قابل قبول ہے اور نہ ہی ہمارے مذہب کے اعتبار سے قابل. رہی بات کافروں کی کہ ہم کافروں کی چیزیں کو استعمال کرتے ہیں, بھائی وہ اپنا ہمارا لوگو استعمال نہیں کرتے, وہ ہمارا اسٹیمپ اسلام کا استعمال, وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. عیسائیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے بھی تجارت کی ہے, یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے بھی تجارت کی ہے. وہ اپنے آپ کو جب اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں, وہ یہ نہیں کہتے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم منکر اللہ کے نبی, وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. آخری نبی ہمارے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہے, ہماری کتاب انجیل ہے, وہ قرآن کو مانتے نہیں. تو وہ کسی کا لوگو یا اسٹیمپ استعمال کر کے دو نمبری نہیں کرتے. تو اس لیے اجازت ہے پاکستان کے اندر عیسائیوں کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے. تو یہ جو بدبخت فرقہ ہے یہ اسلام کا لوگو اسلام کا اسٹیمپ استعمال کر کے اپنا گند اور غلاظت بیچتا ہے. اس لیے ہمیں یہ حق ہے کہ ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں اور سول اور سوشل بائیکاٹ بھی کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رحمت میں نصیبت کا صحیح معنوں کے اندر محافظ بنا دے.